الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام کا جو سبق ہے وہ قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 131 سے لے کر 135 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ تم سے پہلے ہم نے جن کو کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تمہیں بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرو۔ اگر تم پھر بھی کفر پر ہی آمادہ رہو گے تو آگاہ رہو، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا اللہ ہی مالک ہے۔ وہ بے نیاز ہے اور ہر طرح کی حمد کا وہی حقدار ہے۔ پھر سن لو، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا مالک ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت بھی رکھتا ہے۔ جو شخص محض دنیا کے فائدوں کا طالب ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کا فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے، اور اللہ سمیع بھی ہے یعنی سننے والا بھی ہے، اور بصیر بھی ہے یعنی کہ دیکھنے والا بھی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ ہی کے واسطے گواہی پر قائم رہو، اگرچہ تمہارے انصاف اور گواہی کی زد میں خود تمہاری ذات یا تمہارے والدین یا رشتہ دار ہی کیوں نہ آ رہے ہوں۔ انصاف پر قائم رہو، اور فریق معاملہ بے شک امیر ہو یا غریب، اللہ تم میں سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ یاد رکھنا، اگر تم نے کوئی لگی لپٹی رکھی یا سچائی سے پہلو تہی اختیار کی تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا سبق ہے آج پروگرام صدائے قرآن میں، اور آج کے اس سبق میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو تقوی کی تلقین کی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے اے لوگو، یعنی کہ مخاطب اہل ایمان، اور پھر ریفرنس بھی دیا، حوالہ بھی دیا کہ اے اہل ایمان، ہم آپ کو بھی تقوی کی تلقین کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو اہل کتاب تھے ہم نے ان کو بھی عقائد کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے تقوی کی ہی تلقین کی تھی۔ اور ناظرین کرام، تقوی کیا ہوا کرتا ہے، میں اکثر اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ اپنی تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنا۔ لوگوں کے سامنے تو ہم ہر ایسے کام سے احتراز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے، لیکن سامنے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ان کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ لیکن اصل تقوی تو یہ ہے کہ جب آپ تنہا ہوں، آپ کو گناہ کرنے کا اختیار ہو، اور اس اختیار کے ساتھ اس گناہ میں اٹریکشن بھی ہو، لذت بھی ہو، آپ کر سکتے ہوں، آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے دیکھنے والا نہ ہو، اس تنہائی کے عالم میں جب آپ با اختیار ہیں گناہ کے لیے، لیکن اگر اس وقت آپ ڈر جائیں اور یہ سوچ لیں کہ دنیا کا کوئی شخص مجھے نہیں دیکھتا، میں اکیلا ہوں، لیکن وہ میرا مالک وہ تو دیکھتا ہے، یہ سوچ کر اپنے آپ کو گناہ سے پیچھے ہٹا لینا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تقوی ہے۔ اس کے اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے سب سے پہلے۔ اور ناظرین کرام، پھر اگلی آیات میں اسی سبق میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم نے اپنی ہی مرضی کرنی ہے، تقوی اختیار نہیں کرنا، اور جان بوجھ کے ضد پر قائم رہنا ہے اللہ کی حکم عدولی پر، تو جان رکھو پھر زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا اللہ ہی مالک ہے۔
ناظرین کرام، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی سے انکار کے اگینسٹ اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ جان رکھو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک میں ہوں، اور پھر چند الفاظ کے امیجیٹ بعد متصل پھر یہ تکرار کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ یاد رکھنا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک میں ہی ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہے تقوی سے انکار کرنا، اللہ کی حکم عدولی کرنا، اس پہ ضد سے قائم رہنا، اور جواباً یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یاد رکھنا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک میں ہوں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا پھر 2 دفعہ متصل تکرار کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا پھر، حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا اگر تم نے تقوی اختیار نہ کیا تو عذاب جہنم کا ڈر پھر سامنے رکھنا، وہ خوف سامنے رکھنا، ہم تمہیں وہاں جھونکیں گے۔ یہاں یہ نہیں ارشاد فرمایا، یہاں ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک میں ہوں۔ تو ہم اپنے فاضل مہمانوں سے جانیں گے کہ اللہ رب العزت کے اس ارشاد کی یہاں پر کیا حکمت تھی اور تکرار کے ساتھ کیوں ارشاد فرمایا، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے بڑا زوم رکھتا ہے اپنے علم پر، اپنے مال پر، اپنے جمال پر، اپنے کمال پر، تو وہ زوم اپنے پاس رکھے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت ہے۔ اگر کوئی تکبر کا مارا ہوا شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں اور زمین پر ٹھنک ٹھنک کے اپنے پاؤں رکھتا ہے، تو یاد رکھے نہ وہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، وہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ارشاد فرمایا گیا اور پھر یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے وہ سن لے، ہم چاہیں تو تمہاری بڑائیوں کو خاک میں ملا کر تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور تمہاری جگہ ہم دوسرے لوگ لے آئیں، پھر تم کیا کر لو گے؟ اور ہمیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو ہمارا کرم ہے کہ تم حکم عدولیاں بھی کرتے ہو، تم نافرمانیاں بھی کرتے ہو، اس کے باوجود ہم تمہیں رزق بھی دے رہے ہیں، تمہیں عزت بھی دے رہے ہیں، تمہیں اوڑھنے بچھونے کے لیے ہم لباس بھی دے رہے ہیں، اور ناظرین کرام پھر چلنے پھرنے کے لیے زمین پہ تمہیں حق بھی دے رہے ہیں، ورنہ چاہیں تو تمہیں پلٹ کے رکھ دیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے ناظرین کرام تنبیہ کے طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہم تمہیں ہٹا دیں، دوسرے لوگوں کو لے آئیں جو ہمارے مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ناظرین کرام اللہ رب العزت نے یہاں آج کے سبق میں یہ تلقین کی ہے، لوگوں انصاف پر قائم رہنا ہے اور انصاف کے لیے گواہی دینی ہے، اور انصاف کے لیے گواہی دینے پر رضامند رہنا ہے۔ اور یاد رکھنا ہم تمہیں جو انصاف کی تلقین کر رہے ہیں اس کی زد میں انصاف کرتے ہوئے بے شک تمہاری اپنی ذات بھی آئے، بے شک تمہارے والدین بھی آئیں، بے شک تمہارے رشتہ دار بھی آئیں، بے شک تمہارے اقارب بھی آئیں، یہی تو امتحان ہے۔ پھر انصاف پر ہی ڈٹے رہنا ہے اور انصاف کی گواہی پر ہی قائم رہنا ہے۔ اور یاد رکھنا اگر تم نے انصاف سے پہلو تہی کی یا کوئی لگی لپٹی رکھی تو پھر ہم بھی انصاف کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہے آج کے سبق کا مقدمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اپنے مہمانوں سے رہنمائی لیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہماری رہنمائی کرنے کے لیے پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارے مہمان ہیں ماشاءاللہ جید عالم دین ہیں، آپ ان کو پروگرام صدائے قرآن میں بھی سنتے رہتے ہیں اور دیگر چینلز پہ بھی آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ معروف و مشہور شخصیات ہیں جو ہمارے پروگرام کا اثاثہ ہیں۔ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ناظرین کرام جناب مفتی غلام یاسین نظامی۔ آپ عالم دین ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ ادیب ہیں، آپ محقق بھی ہیں، اور بڑی جستجو کے ساتھ پروگرام صدائے قرآن میں ناظرین کرام تیاری کر کے آتے ہیں، دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ تجزیہ نگار بھی ہیں، آپ انگریزی میں بھی اردو میں بھی آپ لکھتے ہیں، آپ کے تجزیوں کو پڑھا جاتا ہے۔ پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیف الحال؟ الحمدللہ سر، الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، اور کیا خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو جوانی میں علم کی جولانی عطا کی ہے، اور ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور خوب
استناد کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور میری مراد ہے جناب علامہ مفتی وقاص جعفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ۔ ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب، مقدمہ آپ کے سامنے رکھا پروگرام کا، اور سب سے پہلے تو میں بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ تقویٰ کی تلقین کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم عدولی پر تقویٰ کی تلقین کی نافرمانی کرنے پر یہ نہیں ارشاد فرمایا پھر یاد رکھنا تم خسارے میں جا پڑو گے، جیسے کہ قرآن کا مزاج ہے، خسارے میں جا پڑو گے اور تم تباہ و برباد ہو جائے گے، تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، پھر عذاب جہنم تمہارا منتظر رہے گا۔ ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العزت نے کتنی نزاکت کے ساتھ پھر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سن لو، اگر تقویٰ سے پہلو تہی کی، ہماری بات نہ مانی، تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہمارا ہے، اس کا مالک میں ہی ہوں۔ اچھا، ایک دفعہ بات کرنے کے بعد چند ہی لفظوں کے بعد پھر یہ تکرار کے ساتھ ارشاد فرمایا، کیا حکمتیں ہیں اس میں، کیا صدائے قرآن ہے؟ ہمارے ناظرین آپ کی بات سننے کے لیے منتظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور، بہت بہت نوازش، آپ نے بڑی محبت اور بڑی شفقت سے میرا انٹرو کروایا ہے۔ اللہ پاک یہ والے کلمات میرے حق میں قبول فرمائے اور مجھے صحیح معنوں میں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہیں مصطفیٰ، آپ کے پروگرام کے لیے میری نیک تمنائیں اور ڈھیروں دعائیں ہیں۔ اللہ پاک آپ کے پروگرام کو تا قیام قیامت اسی طرح شاد و آباد فرمائے جائے۔ بہت شکریہ۔ ہمارا آج کا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ آیا مبارکہ 131 سے لے کر 135 تک۔ اگر جس طرح کہ آپ نے سوال کیا ہے، اگر ہم پہلی آیا مبارکہ پہ دیکھیں نا، تو یہ والی آیا مبارکہ جو ہے یہ پورے قرآن کا محور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے، اسی آیا مبارکہ میں جس تقویٰ کی بات ہو رہی ہے وہ تقویٰ پورے دین کا دار و مدار جو ہے وہ اسی تقویٰ پر ہے۔ جی بالکل۔ اب ایک تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ تقویٰ کیا ہے، وہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر اس کی بڑی خوبصورت جامع اور معنی تعریف کی ہے۔ تقویٰ جو ہے وہ دل میں خوف خدا کے ہونے کو کہتے ہیں۔ ایک آپ اس کی یہ بھی تعریف کر سکتے ہیں، خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ دل میں خوف خدا پیدا کرنا ہے۔ ذری سی بات ہے، وہی آدمی پیدا کر سکتا ہے کہ جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہو۔ دوسری چیز جو ہمیں اس آیا مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس آیا مبارکہ میں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذری سی بات ہے، وہ کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ جس طرح کہ 3 بار اس نے ان کلمات کو بیان فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تو یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے۔ اب یہ 3 بار جو یہ کلمات جو اللہ پاک نے فرمائے ہیں، پہلی مرتبہ اپنی وسعت کا اظہار کرنے کے لیے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور دوسری مرتبہ جو یہ کہا گیا ہے یہ در حقیقت اپنی شان بے نیازی کا اظہار کرنا ہے، اور تیسری بار جو کہا گیا ہے اگلی آیا مبارکہ کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی آیا مبارکہ میں جو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے وہ اپنی رحمت کا اظہار فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا جائے نا، قرآن عزیز کا یہ اسلوب ہے، قرآن عزیز کے ایک لفظ میں ہزارہا حکمتیں ہیں۔ جی جی۔ اب ذری سی بات ہے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا صحیح فہم و ادراک رکھنے والی ذات اللہ کے پیارے رسول کی ذات بابرکات ہے۔ ایک تو یہاں پہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اور دوسرا دیکھا جائے نا تو یہاں پر اللہ پاک نے مقصد حیات کو بھی بیان فرمایا ہے اس آیا مبارکہ کے اندر، کہ تمہارے سارے کے سارے رسم و رواج یہ اللہ کے فرمان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ دیکھو، سب کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور تمہیں اللہ کے فرمان پہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر حکم عدولی کرو گے اس کو تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ بالکل اسی طرح مفتی صاحب، اگر آپ اجازت دیں، جی جی، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا نا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو میں بے نیاز ہوں. سبحان اللہ. یہاں بھی میرے خیال وہی اسلوب اختیار جی جی. تو دیکھا جائے نا تو یہاں پر اللہ پاک نے مقصد حیات کو بیان فرمایا، اور مقصد حیات یہ ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھامنا. یہ در حقیقت ان چیزوں کی طرف اس آیہ مبارکہ کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف ذرا راغب ہو جائیں. اور ایک اور بات جو اس آیہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کل کائنات میری ہے، اور اگر آپ لوگ میرے فرمان پر عمل نہیں کرو گے، جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یہ بھی یاد رکھو تم سے پہلے والی سابقہ جتنی بھی اقوام ہے جنہوں نے ناشکری کی ہے تو پھر ناشکری کا انجام بھی انہوں نے دیکھا ہے، اور وہ انجام قرآن عزیز کے اندر بیان بھی کیا گیا ہے. سیرو فلرز، آپ ان کی انجام کو پڑھیں. جی. ان کا انجام جو ہے وہ آپ کے لیے باعث ہدایت بھی ہے اور باعث عبرت بھی ہے. تو دیکھا جائے اس آیہ مبارکہ کے اندر سرسری طور پر میں نے 3 چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار، دوسرے نمبر پر مقصد حیات کو بیان کیا گیا، تیسرے نمبر پر اس آیہ مبارکہ میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ پاک جو ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے اپنی شان بے نیازی کا اظہار فرمایا ہے. آپ کی اجازت ہو تو جی ذرا. علامہ صاحب، آپ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو مبارکباد. خیر عمر. آپ ابھی عمرہ کر کے تشریف لائے، حرمین سے ہو کر آئے، ان بہاروں کو لوٹ کر آئے. سبحان ہماری طرف سے، صدائے قرآن کی طرف سے ڈھیروں مبارکباد. الحمدللہ. خیر مبارک. اور اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ مفتی صاحب نے آغاز کیا، آپ کیا فرمائیں گے اسی تناظر میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت نوازش ڈاکٹر صاحب آپ کی. مفتی صاحب نے تو بہت اچھا طریقے سے اس چیز کو ایلیبوریٹ کیا ہے، اور امام طبری نے اسی آیت کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ آیت پورے قرآن کی محور ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک اس کا تعلق اللہ سے ہے اور ایک اس کا تعلق مخلوق سے ہے، اور مخلوق میں جو اس کی سب سے بڑی جو مخلوق جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے انسان، ان دونوں کے ساتھ نسبت کا تعین کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں ہر چیز کے اوپر اپنی قدرت کاملہ رکھتا ہوں، اور انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے پاس میرے پاس آنے کے لیے یا اپنے انجام میں بہتری کے لیے اگر کوئی راستہ ہے تو وہ تقویٰ ہے. صحیح. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں موجود. ایک تو یہ اس کا پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایک عمومی طور پہ لیں گے اور ایک مخصوص معنی میں لیں گے، دونوں حوالوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی جی. عمومی طور پہ تو نظامی صاحب نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے کہ عمومی طور پہ تو یہ جو امام طبری نے جس کو روایت کیا وہ میں نے بیان کر دیا. دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نساء جو ہے وہ ٹوٹلی سوشل جسٹس کے اوپر فوکس کرتی ہے. اب اس کے اندر کیونکہ اس سے پہلے آل عمران یا سورہ بقرہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بھی مخاطب ہے، اہل کتاب کو سے بھی بات کر رہا ہے. اہل کتاب بالخصوص یہود سے الگ بات کرتا ہے، نصارہ سے الگ بات کرتا ہے، اور بالخصوص سورہ نساء کے اندر منافقین سے بھی خطاب ہو رہا ہے. جی. تو لہٰذا ان تمام طبقات کو جو اسلام کی اگینسٹ ہیں اور جو اسلام کے اگینسٹ بھی ہیں اور جو اسلام کے قریب تر بھی ہیں، دونوں طبقات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے. اور اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی ساری چیزیں دلائل کے ساتھ بیان کرتے کرتے اللہ فرماتا ہے کہ جناب اگر تم اس چیز کو ایکسیپٹ کرو گے، میری کارسازی مانو گے، میری وسعت کاملہ مانو گے، اور میرا محیط ہونا، میں ہر چیز کو احاطے میں ہے، اگر ان 3 چیزوں کو ایکسیپٹ کرو گے تبھی تمہاری نجات ہو سکتی ہے. ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ چاہے تمہیں میں ایک قوم کو ختم کر کے نئی قوم بھی لانی پڑے تو وہ میں لے آؤں گا، یہ میرے لیے مشکل کام نہیں ہے. اور مخصوص طور پہ اللہ تعالیٰ کیونکہ اس لیے پچھلی آیت میں آیت نمبر 29 کے اندر 30 کے اندر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے بات کر رہا ہے. تو یہاں پہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں اور بیوی کو کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ موٹیویٹ کیا ہے
کہ اگر آپ دونوں میاں بیوی آپس میں حسن سلوک سے نہیں رہ سکتے تو آپ علیحدہ ہو جائیں. اللہ ہی تعالیٰ تمہارا کارساز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کہ آپ نے باؤنڈ ہو کے نہیں رہنا. آپ نے یہ نہیں کہ آپ اگر نباہ ہو بھی نہیں رہا تب بھی آپ کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہر چیز کی ملکیت میری ہے اور میں اس کا کارساز ہوں. اگر تم میرے اوپر توکل کرتے ہوئے, مجھ پر توکل کرتے ہوئے اگر آگے بڑھو گے تو پھر دیکھ لینا میں تمہارا وکیل ہوں. دیکھنا میں انسانوں کے لیے, میاں کے لیے بھی الگ جو ہے وہ آپشنز پیدا کر دوں گا, بیوی کے لیے بھی آپشن پیدا کر دوں گا. تو یہاں پہ ایک معنی اس حوالے سے بالخصوص بھی لیا جا سکتا ہے جو مفسرین نے اس کے اندر بیان کیا ہے. جی بالکل ٹھیک. آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے مفتی صاحب, آپ کی اجازت سے بھی. ناظرین کرام, پروگرام صدائے قرآن بڑی اہم گفتگو ہے, وقفہ ہے, اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور ساعتیں ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, اور الحمدللہ رب العالمین جس سفر کا آغاز ہم نے الحمد سے کیا تھا, لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً صدائے قرآن دیتے ہوئے, آج ہم پہنچے ہیں قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے, سورہ النساء ہے, اور آیت نمبر 131 سے لے کر 135 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں. مفتی صاحب, آج کے سبق میں ہی ارشاد ہے کہ جو شخص محض دنیا کا فائدہ چاہتا ہے, ہمارے پاس ہے دنیا دینے کے لیے, لیکن یاد رکھو اللہ کے پاس جو خزانے ہیں ان میں دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی ہیں. اب تم پہ ہے, اگر دنیا چاہتے ہو ہم دنیا دے دلا کے فارغ کر دیں گے, اگر دنیا کے ساتھ آخرت بھی چاہتے ہو تو ہم آخرت میں بھی تمہارا حصہ رکھیں گے. تو کون سے ایسے اعمال ہیں, کون سے ایسے عقائد ہیں, کون سا ایسا ہمارے باطن میں وہ ایک جوہر ہونا چاہیے کہ جس کے تحت ہم اللہ سے دنیا کی بھی امید رکھیں اور آخرت کی بھی؟ جی, اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پہ توکل ہونا چاہیے, صحیح, بھروسہ ہونا چاہیے. اور دیکھا جائے نا, اللہ سے جو بھی مانگا جائے, جس وقت مانگا جائے, اللہ عطا فرماتا ہے. بالکل, وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے, اور آپ جو مانگ سکتے ہیں آپ مانگیں, اللہ کے ہاں یہ بھی قید نہیں ہے. اب جس طرح کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آپ دنیا میں ہیں تو آپ دنیا کا کوئی منصب مانگتے ہیں, جی, تو اللہ پاک آپ کو وہ عطا فرماتا ہے, عزت شہرت دیتا ہے. قرآن عزیز کے اندر اس بات کا یوں اظہار کیا گیا, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان جس مقصد کے لیے کوشش کرے گا اللہ پاک اسے اس مقصد میں کامیاب فرمائے گا. اگر یہ دنیاوی چیزیں ہیں, اور دنیاوی چیزیں وہ تو فانی ہیں, ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں, تو کیوں نہ ان دنیاوی نعمتوں کے حصول کے ساتھ ساتھ تاکہ دنیا کے اندر تمہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے, تم اللہ سے آخرت طلب کرو, اور آخرت میں جو مانگ سکتے ہو وہ مانگو. حدیث پاک میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے, اور ہمارا دین بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ سے مانگنا یہ بذات خود ایک عبادت ہے. صحیح. اللہ کے پیارے رسول کا فرمانا ہے کہ اگر اللہ سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہوتا ہے, دنیا داروں سے مانگا جائے تو دنیا دار ناراض ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی قدرت اور اس کا اصول الگ ہے, اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتی ہے. آپ جو مانگ سکتے ہیں, کسی بات کی قید نہیں ہے. دیکھیں, اگر کوئی آدمی, اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب اللہ سے جنت کے حوالے سے مانگا کرو نا تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. عرض یہ ہے, جنت کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو نہ تو کسی زبان نے چکھا ہے, نہ ان کی سرسراہٹ کسی کان نے سنی ہے, نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے. وہ نعمتیں اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے ان کو تیار کیا ہے, اور وہ نعمتیں اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا کہ جن پر کسی کی نظر بھی نہیں پڑی. سبحان اللہ. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے اور کتنی کرم نوازی فرمانے والا ہے. جی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں, اللہ کی ذات پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے, ہم مانگتے رہیں.
جتنا مانگیں گے اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ در حقیقت اس آیہ مبارکہ میں ہمیں اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ اللہ کے ہاں جب بھی مانگیں، جس وقت مانگیں، جو مانگیں، اس کے خزانوں میں کمی نہیں اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ جس طرح کہ پہلے والی 2 آیات میں اسی بات کو تو بیان کیا گیا ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اس نے بار بار یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، ہاں آپ نے کمی تو نہیں میرے پاس، سب کچھ میرا ہے، اس کا مالک میں ہوں، تم مانگو تو صحیح، میں تو منتظر ہوں۔ اللہ پاک آپ کو جزا دے۔ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، یہ ہمیں احساس دلایا ہے۔ آپ اس بات کا احساس کریں، ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہمارا مالک جو ہے وہ اس نے اپنے خزانوں کے دروازے ہم پر کھول رکھے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے مانگیں، مانگنے سے وہ راضی بھی ہوگا اور وہ خزانے سارے کے سارے ہمیں عطا بھی فرمائے گا۔ بالکل۔ مفتی جعفر صاحب، وقاص صاحب، اے لوگو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے تیار رہا کرو، اور بے شک اس انصاف کی زد میں یا اس گواہی کی زد میں تمہاری اپنی ذات آتی ہو، تمہارے والدین آتے ہوں، تمہارے اقارب آتے ہوں، یاد رکھنا انصاف کو نہ چھوڑنا۔ ایک تو اس پہ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے، اور دوسرا میں عرض کروں گا کہ ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے قسط جس کی یہاں تلقین کی گئی ہے، کیا اس میں بھی کوئی فرق ہے؟ اس کے معنی بھی ہم انصاف کرتے ہیں عدل کے بھی، یہاں قسط کے معنی بھی انصاف کرتے ہیں، دونوں میں بھی فرق ہے؟ اور اس کے بعد پھر آپ اس کی اہمیت۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ہی اہم موضوع جو اس کے اندر بیان ہوا ہے آیت نمبر 135 کے اندر، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ یہ مضمون آیا ہے، ایک ہم سورہ مائدہ میں پڑھیں گے اور ایک یہ سورہ نساء میں۔ اب کیونکہ سورہ نساء جو ہے وہ یا ایھا الناس سے شروع ہو رہی ہے، صحیح، اور سورہ مائدہ جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے، تو ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ یہاں پہ بات تمام امت سے ہو رہی ہے، تمام انسانیت سے ہو رہی ہے، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں، لہٰذا یہاں پہ جو ٹاپک ہے اس کو علماء کہتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ اے لوگو انصاف کے لیے، عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء اللہ، اللہ کے گواہ بن کر، اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے قسط کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ اور سورہ مائدہ میں فرمایا کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط، عدل کی گواہ بنتے ہوئے۔ تو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں یہ فرما رہا ہے، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ناظرین کو، کہ اللہ نے اپنی جگہ پر اگر کوئی لفظ کا استعمال فرمایا ہے وہ قسط ہے، اچھا، یعنی اللہ ہی قسط ہے اور قسط ہی اللہ ہے، یعنی اللہ ہی کی ایک صفت کا نام قسط ہے۔ ٹھیک، تو مطلب یہ ہے کہ عدل و انصاف کرنا یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی لفظ کی جگہ پہ اس کا استعمال فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قسط کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اگر کوئی شخص اللہ ہی کے لیے کھڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انصاف کے لیے، عدل و انصاف کے لیے کھڑا ہے، اور اگر کوئی عدل و انصاف کے لیے کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اللہ کے لیے کھڑا ہے، کیونکہ یہاں پر موضوع جو ہے وہ پوری انسانیت سے ہے، لہٰذا کیونکہ ایک انسان کا نیچرل فینومینا ہے، کیونکہ یہاں بات کی کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے لیے، عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو یہ انسان کا ایک نیچرل فینومینا ہے، ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ انصاف چاہتا ہے، عدل چاہتا ہے، رائٹس مانگتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم رائٹس مانگتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے حقوق مانگ رہے ہیں، تو انسان خود اپنی فطرتی طور پہ یہ اس کی صلاحیت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، ہر معاملے میں انصاف ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ فرما رہا ہے کہ یہاں پہ جو معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف، عدل و انصاف کی بات فرما رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کا فطری تقاضا ہے کہ وہ انصاف مانگتا ہے، تو جو انصاف مانگتا ہے وہ اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے، کیونکہ اللہ کی جگہ آپ کو، اللہ کے علاوہ کہیں آپ کو انصاف نظر نہیں آئے گا، وہ اللہ ہی کی بارگاہ میں عدل و انصاف آپ کو نظر آئے گا۔ یہ ایک معنی ہو گیا۔ دوسری چیز جو آپ نے فرمائی کہ وہ چاہے آپ کی اپنی ذات کے لیے ہو، چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہو، دیکھیں انسان کے فطرت کے اندر، انسان کی اندر 2 کیفیات ہوتی ہیں، ایک انسان کے اندر محبت کی کیفیت ہوتی ہے اور ایک مخالفت یا دشمنی کی کیفیت ہوتی ہے۔ سورہ نساء کے اندر جس کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ محبت کا پہلو ڈسکس کر رہا ہے۔ صحیح، انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اپنی جان سے محبت کرتا ہے، پھر اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے فیملی سے محبت کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو یہ محبت تمہارے عدل و انصاف کے آگے آڑے نہیں آنی چاہیے. چاہے تمہارے خلاف فتویٰ ہو, چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے, اگر وہ عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہے تو تم نے اس کے لیے گواہی دینی ہے, تم نے عدل و انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑنا, چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے برعکس بات کہی ہے, یعنی وہ دوسری کیفیت, ریسیپروکل آپ کہہ سکتے ہیں, وہاں دشمنی کی بات ہوئی, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ, کہ اگر تمہاری کسی سے دشمنی بھی ہے تب بھی تم اس کے خلاف جاتے ہوئے اس چیز کو, انصاف کو, دامن کو نہ چھوڑ دینا. تو میرا آج کا جو ناظرین کو بتانا تھا وہ اس حوالے سے ہے کہ عدل و انصاف جو ہے, اور جو آپ نے بات کہی قسط والی بات, یہ ہے کہ قسط کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے کر دینا, کسی چیز کو بانٹ دینا, اگر, اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے نصف کر دینا کسی چیز کو درمیان میں سے. تو اللہ تعالیٰ کا بعض اوقات کئی جگہ پر انصاف کا تقاضا بنتا ہے کہ ایک چیز کو دونوں برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, لیکن بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کی کیفیت دیکھی جاتی ہے, اس کا منصب دیکھا جاتا ہے, اس کا تعلق دیکھا جاتا ہے, تو اس کے مطابق اس کے ساتھ عدل کیا جاتا ہے. تو قسط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے, جس کا جو ڈیو رائٹ ہے وہ اس کو مل جائے, یہ عدل ہے. اور اگر آپ اس کو درمیان میں سے کسی چیز کو بیلنس کرتے ہوئے درمیان میں سے کر دیں گے تو وہ اس کو انصاف کہیں گے. تو بعض اوقات عدل و انصاف یہ دونوں مترادف لفظ استعمال ہوتے ہیں, لیکن جو اس کا لغوی طور پہ اگر آپ معنی نکالیں گے تو جس کو جو حصہ بنتا ہے, مثال کے طور پہ آپ کہیں گے کہ جس طرح یہ وراثت کے معاملات بھی سورہ نساء میں ہوئے ہیں, تو لڑکے کو اگر 2 حصے ہیں اور لڑکی کا 1 حصہ ہے, بیٹی کا 1 حصہ ہے, بیٹے کے 2 حصے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی دیکھے گا کہے گا یہ تو انصاف نہیں ہو رہا, اس کو جو ہے وہ آپ کو اتنا مل رہا ہے, اس کے دلائل تو موجود ہیں لیکن بظاہر یہ لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دے رہا ہے, قسط کا حکم دے رہا ہے کہ جس کا جتنا رائٹ بنتا ہے اس کو اتنا مل جائے. جی ٹھیک ہے, وقفہ ہے آپ کی اجازت سے. ناظرین کرام, دوبارہ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں, اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, جس میں آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ اور سورہ النساء کی آیت نمبر 131 سے لے کر 135 تک کے مضامین. مفتی صاحب, قسط کی بات ہو رہی, انصاف کی بات ہو رہی ہے, اس کی تلقین ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ انصاف کی تلقین کی تنفیذ میں میرا کتنا کردار ہے, آپ کا کتنا کردار ہے, فرد کا کتنا کردار ہے, معاشرے کا کتنا کردار ہے, ریاست کا کتنا کردار ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جس طرح کہ اقبال نے فرمایا, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہی تو اصل بات ہے جی. جو شروع کی آیات میں بھی جو بات کی گئی ہے تقویٰ کے حوالے سے, یہی تو تقویٰ ہے. اور اللہ کے پیارے رسول نے بھی فرمایا ہے کہ تقویٰ یہاں پر ہے, اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرو, جس کا جو حق بنتا ہے اس کا حق اس کے حوالے کر دو, خواہ فرد واحد ہو, خواہ جماعت کا معاملہ ہو, خواہ ریاست کا معاملہ ہو. زندگی اللہ کی امانت ہے جی. اس نے بار بار ہمیں اسی بات کی تلقین بھی کی ہے, ہمیں ترغیب بھی دلائی ہے, اب بچ جائیں, آپ ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتے, نہ ہمیں آپ کے دین کی ضرورت ہے, ہمارا دین جو ہے وہ آپ کا محتاج نہیں ہے, نہ ہماری ذات جو ہے وہ آپ کی محتاج ہے, کیونکہ محتاجی تو عیب ہے اور اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے. اس کا دین جو ہے وہ بھی عیب سے پاک ہے. اس کے دین کے اندر اب دیکھا جائے نا, قرآن عزیز میں بھی ہے کہ جو سابقہ اقوام ہے جنہوں نے نافرمانی کی ان کو تہو بالا کیا گیا, وہاں پر نئے لوگوں کو لایا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اور معاشرے کی بقا کا دار و مدار جو ہے وہ عدل و انصاف پر ہے. صحیح. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ مجھے امن و سکون کی زندگی نصیب ہو, نہ صرف یہ والی زندگی بلکہ اخروی زندگی, اسے چاہیے کہ اپنی ذات سے انصاف کرے. اب اپنی ذات سے انصاف کرنا کیا ہے؟ اپنی ذات سے انصاف کرنا یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان پہ عمل کرے,
اور جن کاموں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ اس کا جسم جو ہے وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے. اور گھر والوں کے ساتھ انصاف کرنا یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. آج کے زمانے میں دیکھا جائے لوگ اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں, حضرت صاحب کوئی وظیفہ بتائیں جی, ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو. عزیزان محترم, عرض یہ ہے کہ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں عدل و انصاف کو نافذ کریں. جہاں پہ عدل و انصاف ہوگا وہاں پہ رب کی رحمت ہوگی. کوئی معاشرہ جو ہے وہ اس وقت تک ترقی کر ہی نہیں سکتا. آپ جتنی مرضی جو ہے وہ آپ کے پاس پلاننگ ہو, جتنی مرضی آپ کے پاس انجینئر ماہر وغیرہ وغیرہ, لیکن اگر آپ عدل و انصاف نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا معاشرہ جو ہے وہ تباہی و بربادی سے. میں نے کل کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ عدل و انصاف ہم نہیں کرتے, ہاں جی, لوگوں کے حقوق کی پامالی ہم کرتے ہیں, اللہ کے احکام کی حکم عدولی ہم کرتے ہیں, ایسے ہی اور لوگوں کے حقوق کا استحصال ہم کرتے ہیں, غصب ہم کرتے ہیں, ظلم ہم کرتے ہیں, اور پھر معافی اللہ سے مانگتے ہیں. کیسے معافی مل سکتی ہے جی؟ اور کیا میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کل کے پروگرام میں کہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو میں نے اللہ کے حقوق میں کمی کی نا, تو اس کی معافی آپ مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ میں کسی کو کیسے دے سکتا ہوں چلے تم نے نماز نہیں پڑھی میں معاف کرتا ہوں؟ بھئی جس کا حق تلف ہوا ہے وہ معاف کرنے کا حق رکھتا ہے. اگر حقوق اللہ میں تلفی ہوئی ہے تو معاف کرنے کا اختیار اللہ کی ذات کو ہے. اگر بندوں کے حقوق میں کمی ہوئی ہے تو اس کے معاف کرنے کا اختیار پہلے بندوں کو ہے, پھر بندے معاف کریں گے تو اللہ معاف کرے گا. بے شک بے شک. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بندوں کے حقوق کی حق تلفی کر کے اللہ سے معافی مانگوں. جی یہی بات ہے جی. قبلہ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اس بات کو ازبر کرنا چاہیے, ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جب قبیلہ قریش کا مقدمہ جو ہے, ایک خاتون کا مقدمہ اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوا, تو اللہ کے پیارے حبیب نے وہاں پہ کیا فرمایا؟ آپ نے اپنی صاحبزادی کا نام لیا. میں ادباً جو ہے ان کا نام نہیں لے رہا, تو آپ اندازہ لگا لیں عدل و انصاف کرنا معاشرے کے ساتھ کس حد تک ضروری ہے. آپ نے اعلان نبوت فرمائی عمر کے 40ویں حصے میں, اس سے پہلے لوگ آپ کو صادق بھی کہا کرتے تھے, آپ کو امین بھی کہا. کس وجہ سے؟ آپ کے عدل و انصاف کی وجہ سے. صحیح. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی ذات پر بھی عدل و انصاف کو لاگو کرنا چاہیے, اور اپنے معاشرے اور اپنے خاندانوں پر بھی عدل و انصاف کو لاگو کرنا چاہیے. میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, جس طرح کہ ہم لوگ جو اس آیہ مبارکہ کے اندر بھی بات کی گئی ہے کہ اگرچہ وہ آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہو, آپ نے عدل سے کام لینا ہے. دیکھا جائے نا ہمارے نزدیک اپنی بیٹیوں کے لیے قانون الگ اور دوسروں کے بیٹیوں کے لیے قانون, یہی تو چیز اللہ پاک ہمیں بتلا رہا ہے. آپ اللہ کے فرمان پر عمل کریں. یہاں پہ ہمیں 3 چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے نمبر پر عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے, رزق دینے والی ذات اللہ کی, موت دینے والی ذات اللہ کی. جب اللہ کی ہے آپ اس بات پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ آپ جہاں کھڑے ہو جائیں وہاں پر اللہ کے لیے گواہی دیں. آپ اللہ کے فرمان پر عمل کریں گے, سرفرازی دینا, کامیابی اور کامرانی دینا یہ اللہ کا کام ہے, وہ دیکھ نہیں رہا. جی بالکل ٹھیک. مجھ صاحب آخری لمحات ہیں پروگرام کے, اور چونکہ ہم عدل کی بات کر رہے ہیں, انصاف کی بات کر رہے ہیں, حقوق کی فراہمی کی بات کر رہے ہیں, جتنا جس کا حق بنتا ہے اسے ملنا چاہیے, اور جو اللہ نے حقوق کی تقسیم کی ہے وہ بھی پسے ہوئے طبقے کو بھی ملنا چاہیے, بالا طبقے کو بھی ملنا چاہیے. جیسے اللہ نے سانس, میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ہوا اگر اللہ نے کسی بادشاہ کے اختیار میں دی ہوتی نا, شاید بہت سارے لوگ محروم رہ جاتے. بے شک ایسے ہی. کہتا میں نہیں سانس لینے دینا ہے, یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. جہاں زندگی کی بقا تھی وہاں وہ تمام ضروریات اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں. جی ایسے. جہاں انسانوں کے حقوق کا معاملہ ہے وہ ان کو تلقین کی ہے, عدل کیا جائے, انصاف کیا جائے. وہ سب آپ یہ فرمائیں کہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں عدل نہ میری ذات کے ساتھ ہو رہا ہے, نہ میرے اہل و عیال کے ساتھ ہو رہا ہے, نہ عزیز و اقارب کے ساتھ ہو رہا ہے, نہ معاشرے کے ساتھ ہو رہا ہے. عدل جو جتنا قابل ہے, جتنی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے, اس مقام پہ نہیں ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے. رکاوٹیں کہاں ہیں؟ بہت اعلیٰ جی. جو آپ نے جو ڈاکٹر صاحب فرمایا نا, یہ تو ہمارے انفرادی اور اجتماعی دونوں حوالوں سے المیہ ہے. جی. نہ ہم اپنی ذات سے انصاف کرتے ہیں, نہ ہم اپنے اقارب کے ساتھ کرتے ہیں, نہ معاشرے کے ساتھ کرتے ہیں.
اور نہ ہم اس کو پریویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس کو پھیلانے کی، اس کی افزائش کی، اس کو پھیلانے کی بھی ہم کوشش نہیں کرتے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں رکاوٹیں کہاں پہ؟ رکاوٹیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم ذات کو دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن پاک کے جو بھی احکامات تھے، جو بھی اوامر اور نواہی تھے، ان کے لیے جو مثال بنایا، جو کامل نمونہ بنایا، وہ آقا علیہ السلام کی ذات۔ جی بالکل۔ تو لیڈر وہ ہوتا ہے یا جو رہنما وہ ہوتا ہے جو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو دیکھیں گے، وہ غزوہ خندق میں دیکھیں تو انہوں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو پوری جو ریاست ہوتی ہے، ریاست کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو رہنما ہوتے ہیں، پبلک ان کے پیچھے چلتی ہے۔ جی آج یہ ہے کہ وہ جو اقبال کہتے ہیں احساس زیاں جاتا رہا، یعنی جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں، جو ہمارے حکام بالا ہیں، ان کو بھی اس چیز کا احساس نہیں کہ معاشرے سے چیزیں ختم ہوتی جا رہی، اور انفرادی طور پہ بھی ہمیں احساس کوئی نہیں ہے، اجتماعی طور پہ بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ نہ معاشرتی انصاف ہے، نہ سیاسی انصاف ہے، نہ سماجی انصاف ہے، نہ معاشی انصاف ہے۔ تو جب یہ سارے انصافوں کا قتل ہو رہا ہے تو پھر آپ کیسے ایک بہترین معاشرہ پنپنے دے سکتے ہیں؟ میں اس میں ایک چیز آپ کو، جس طرح مفتی صاحب نے فرمائی تھی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہے انفرادی دائرہ کار اور ایک ہے ریاستی یا اجتماعی دائرہ کار۔ اگر آپ قرآن پاک پہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیں تو بے شمار ایسی چیزیں پاکستان کے اندر آپ کے پاس موجود ہیں جن کو آپ اویل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وراثت کے جو معاملات ہیں وہ میں اپنے مطابق کر دوں گا، تو آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ آئلی قوانین جو ہیں وہ آپ کو وہاں پہ اپنے لاگو نہیں کرنے دیں گے، وہ آپ کو ان کا قانون ماننا پڑے گا۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ وراثت قانون کے اسلام کے مطابق اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ آئلی قوانین بے شمال آپ کے جو پرسنل لاز ہیں وہ آپ خود یہاں پہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا پاکستان میں رہتے ہوئے انفرادی دائرہ وسیع ہے، لہٰذا ہماری پوچھ گچھ بھی زیادہ ہوگی کہ آپ نے کہاں، کس حد تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو آپ نے کہاں تک پامال ہونے سے بچایا ہے، یہ آپ سے ضرور پوچھا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ہے۔ جی مفتی وقاص جعفر صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ مفتی صاحب آپ جی کی آمد ذرا کا بہت نوازی، شکریہ۔ ذرا۔ ناظرین کرام، جو مفتی وقاص جعفر صاحب نے آخر میں بات کی ہے، میں اسی سے اخذ کرتا ہوں کہ سب سے بڑی رکاوٹ کہاں ہے؟ انصاف میں، عدل میں۔ میں بھی اشارتاً بات کرتا ہوں۔ دیکھیں ناظرین کرام، ہمیشہ چھوٹا اپنے بڑے کو کاپی کرتا ہے، یہ اصول ہے۔ کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ جیسے آپ کا بچہ کرتا ہے ویسے ہی آپ کریں؟ آپ نہیں کرتے، لیکن جیسے آپ کرتے ہیں ویسے ہی آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ کرتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ جائے نماز پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، بہت جوتیوں سمیت کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہت خوب۔ آپ لپس ہلاتے ہیں، وہ بھی لپس ہلاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ایون دین وہ آپ کو کاپی کرتا ہے۔ لہٰذا انصاف، عدل تب قائم ہوگا جب بڑے اس قابل ہوں گے کہ ان کی کاپی کی جائے۔ بے شک۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ اسی وقت آپ کی خدمت میں پھر صدائے قرآن دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔